الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حرف بہ حرف قبول فرمائے اور نیکیاں خوب عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 23واں جز مکمل ہوا۔ اس میں کئی اہم صورتیں کی تلاوت ہوئی ہے، ان میں سے مشہور و معروف صورت سورہ یاسین، پھر سورہ صافات، اس کے بعد سورہ صاد اور سورۃ الزمر۔ سورہ یاسین نامزد، زبان زد، بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے۔ اگر کسی مسلمان کو قرآن سے، دین سے ذرہ برابر بھی اگر تعلق انسیت ہے تو سورہ یاسین کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن کریم میں بعض صورتوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل نازل فرمایا ہے۔ اس میں بندوں کے لیے بہت ساری ضروریات کی تکمیل اور آسانیاں رکھ دیا ہے۔ ان میں سے سورہ یاسین ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کی تلاوت دنیا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال اللہ نے خود اس کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی ہے۔ فرشتوں نے جب سنا تو کہنے لگے توبہ، بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ صورت ملے گی، جو لوگ اس کو پڑھیں گے، جو لوگ اس صورت پاک کو یاد کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت بہت ہی اہم صورت ہے۔ ہر ایک چیز کی کوئی ایک مرکزی چیز ہوتی ہے، جیسے انسان ہے تو انسان کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، دل اگر خراب ہے تو پورا جسم انسان کا خراب ہوتا ہے۔ ایک مرکزی اعضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قلب القرآن، یعنی قرآن کا دل ہے، اور آیت الکرسی قرآن کی روح ہے۔ تو دل کہہ کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت ہی اہم صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سورت پاک کو پڑھا کرو۔ جو آدمی صبح پڑھتا ہے شام تک اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ شام کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ صبح تک آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، سہولت بنا دیتا ہے، کام بنا دیتا ہے، اور اس کی ہر ایک میں اللہ کی خاص توجہ اور رحمت ہوتی ہے۔ اپنی مصیبت کے وقت میں سورت پاک کی خوب تلاوت کرو، اللہ اس کی برکت سے آسان کر دے گا۔ اسی لیے سورت پاک کے ناموں میں نام ایک ہے دفاع، یعنی بلائیں مصیبتوں کو روکنے والی صورت ہے۔ اس صورت پاک کو اپنے مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو تو اس کی روح کو اللہ آسانی سے نکال دیتا ہے۔ بہت اہم عمل ہے۔ اس صورت پاک کو اگر وہ لوگ پڑھ لیں جن کی اولاد نہیں ہیں، جن کی، تو ان کی عورتوں اگر تلاوت کر لے تو اللہ رب العالمین اس صورت پاک کی برکت سے صاحب اولاد بنا دے۔ ولادت کے وقت اور ان ایام میں اگر اس صورت پاک کی تلاوت کرے تو پیدائش کے وقت میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی اندر اور باہر جو بھی تکلیفیں ہوگی اللہ اس صورت پاک کی برکت سے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اپنے روزی رزق کی خیر اور برکت کے لیے صبح صبح اس سورت پاک کو ضرور پڑھا کرو۔
یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. میں عامل اور کامل تعویذ لکھنے کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ یہ ساری باتیں کہاں سے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی اس کی پابندی فرماتے تھے، اور اس پر اہل اللہ کا اور اچھے مسلمانوں کا اس پر پابندی ہے. ہمیشہ لوگ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کے معمولات لوگ بناتے ہیں. اپنے کاروبار کے آغاز اسی سورت پاک کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے تھے. میرے بھائیو بزرگوں، مشکلات ہماری زندگی میں کتنی ہیں اور کتنی پریشانیاں آتی رہتی ہے. لہذا ایسے موقع پر جب اللہ نے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کیا ہے تو 10 منٹ بھی نہیں لگتے پوری سورت کی تلاوت کرنے میں. ضرور کرنا چاہیے. آفس میں جانے سے پہلے، دکان کی طرف جانے سے پہلے، کبھی کسی سفر میں جانے سے پہلے، کوئی مشکلات آ جائے اس نیت سے پہلے، یہ ساری چیزوں کی دفاع کے لیے سورت پاک کو عملی طور پر میں اس کو اپنانا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. موت آسان ہوگی، پریشانیاں دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں پڑھنے والوں کی محبتیں آتی ہیں، پڑھنے والوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہے. میں نے خود اپنے طالب علم زمانے میں بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ ایک شخص دودھ بیچنے والا تھا اور اس کے آزو بازو میں بھی دودھ بیچنے والے کئی لوگ تھے، لیکن بزرگ شخص تھا. وہ پہلے فجر کی نماز پڑھتا، پھر سورہ یاسین کی تلاوت اپنی دکان میں آ کر کے، یعنی جہاں دودھ وہ بیچتا وہاں بیٹھ کر کے اطمینان سے قرآن شریف کھولتا اور پھر سورہ یاسین وہ پڑھتا. جب مکمل وہ کر لیتا، بند کرتا، رکھتا، تب دودھ پھر لوگوں کو دیتا، تب تک کہ لوگ لمبی لائن لگ کر کے رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے. جبکہ ادھر بھی دودھ والا، ادھر بھی دودھ والا، اور لوگ ہیں لیکن کسی کے پاس نہیں رہتا. ہم لوگ خود جاتے تھے اور لے کر کے آتے تھے. مشہور تھا کہ ان کے ہاتھ سے دودھ لیا جاتا ہے اور جو دودھ دیتے ہیں اس میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے. بچے بڑے شوق سے پیتے ہیں، اس سے نیکی کا ایک اثر معلوم ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ یہ سورہ یاسین ہے. کیا ہے؟ سورہ یاسین. لہذا کرائے پر سورہ یاسین دکان میں مت پڑھائیے. ایسا مسلمان مت بنائیے کہ آپ صاحب آئیے 40 دن پڑھ کر کے جائیے تو کرائے پر برکتیں پھر آئے گی. پڑھنے والا خوش ہے. جو سورہ یاسین آپ کی دکان سے پڑھ کر گیا وہ خوش ہے، مزے میں ہے. پریشانی آپ کی جہاں وہیں رہے گی. آپ خود پڑھا کیجیے. اتنا تو مسلمان بنو کہ خود سورہ یاسین پڑھ لیا کرے. تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں بڑی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں رکھی ہے. پڑھا کیجیے. پڑھیں گے موت آسان ہوگی، بہت آسان. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس کی 3 مرتبہ اگر سورہ یاسین کو روز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کل اپنے رحمت خاص سے اس کو بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے گا. اور اس کے خاص ایسے لوگوں کی ایک پہچان ہوگی کہ یاسین والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ یہ یاسین والے لوگ. اسی لیے پڑھا کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں جوانوں، آج زندگی بڑی مشکلات میں گزر رہی ہے. مختلف قرضوں میں لوگ ڈوبے، بیماریوں میں لوگ ڈوبے، پریشانیوں میں ڈوبے، مقدمات میں ڈوبے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی ہو رہی تو پریشان، کسی کے نہیں ہو رہی تب پریشان. کوئی کر کے پریشان، کوئی نہ کر کے پریشان. گھر میں سب الجھنے. پڑھو میری ماں بہنوں، پابندی کیجیے، گھر میں لاگو کیجیے کہ ہمارے گھر میں ناشتہ اس وقت نہیں ملے گا جب تک لوگ سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر لیں. اتنا تو اپنے گھر میں دین نافذ کر سکتے ہیں. یا کہ حکومت کے لوگوں تم اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھو، ایسی حکومت تو نہیں ہے. لہذا کم سے کم اپنے گھر میں تو کرو. اتنا تو کرنا ہی چاہیے. اتنا کرنا چاہیے کہ ہم ناشتہ اس وقت تک کہ نہیں کریں گے جب تک کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے گھر میں نہ ہو جائے. اپنے بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اپنے گھروں میں پوچھ لیا کرو کبھی کبھی.
خیر یہ بڑی برکت کی صورت ہے، رحمت کی صورت ہے جو اللہ نے ہم سب کو بڑی آسانی کے ساتھ دیا ہے۔ سکون سے جینا چاہتے ہیں اور سکون سے مرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک حصہ کس میں لگائیے؟ سورہ یاسین کی تلاوت میں لگائیے۔ اس سے موت بھی آسان اور زندگی بھی آسان اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں، ان صورتوں میں 23ویں جز کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ تلاوت کیا اور اسی پر تھوڑی دیر بات کرنی ہے، لیکن بہت سکون سے سنیے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ آپ کو بھی موت ہے اور آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی موت ہے، دو ٹوک فیصلہ۔ پھر قیامت قائم ہوگی، ثم انکم یوم القیامت، قیامت قائم آئے گی، آپ بھی آئیں گے، آپ کے مخالفین بھی آئیں گے، آپ کے ستانے والے بھی آئیں گے، برا بھلا کہنے والے بھی آئیں گے، آپ سے ناطہ توڑنے والے بھی آئیں گے، دشمن بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ عند ربکم تختصمون، یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ جس چیز کے بارے میں دنیا میں جھگڑے، لڑائیاں اور جن چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، بغض، اللہ اور اللہ کے رسول سے توہین، آپ سب کے جھگڑے کو کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد حل کریں گے قیامت کے دن۔ اس دو جملے انک میت وانہم میتون سے اس بات کی بالکل دلیل اور مضبوط دلیل ہو گئی کہ مرنا سب کو ہے نا۔ خود اللہ فرمایا جو سب سے زیادہ جس کو پیارا بنایا، جس کے صدقے میں زمین و آسمان دنیا سب کچھ بنایا، اس سے بھی اللہ فرما رہا آپ کو بھی موت ہے، لہذا یہ جتنے بھی اختلافات یہ کر رہے ہیں کر لینے دیجیے، کتنے بھی لڑ جھگڑ لو، کتنے بھی کچھ کر لو، موت ہی ہے سب کے فیصلے کرنے میں، اور اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے کسی کی دنیا میں طاقت کے بچ جائے؟ اگر ایسی طاقت ہوتی تو لوگ بچے رہتے۔ اس لیے اگر سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کی تحفظ اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے 50 ڈاکٹر آپ رکھ لیں روز، کہ سر کا الگ ڈاکٹر، آنکھوں کے الگ ڈاکٹر، دماغ کے الگ ڈاکٹر، دل، گردے، جگر کے سب کے الگ ڈاکٹر، خون کے الگ ڈاکٹر، پیشاب پاخانوں کے الگ ڈاکٹر، ہڈیوں کے الگ ڈاکٹر، سب 50 نے 100 ڈاکٹر رکھ لیجیے آپ، اور آپ کو روز وہ چیک کریں، روز آپ کو دیکھیں، روز آپ پر محنت کریں، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے بچیں گے نہیں، بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، موت میں رکھا ہوں، آپ کو بھی موت ہے اور ان لوگوں سب کو موت ہے، لہذا جتنے لوگ اسلام کے مخالف یا آپ کے مخالف اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، سب کا جھگڑا عند ربکم تختصمون، پتہ چلا موت ہے۔ نبی بھی کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ہم سب کا اٹل عقیدہ ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور پھر اللہ ہی نے آپ کو دنیا سے واپس بھی بلایا، اور وہی شکل، موت کی شکل سے آپ کو بلایا۔ لیکن نبی کی موت اور عام آدمی کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی کی طرح موت، نبی کی موت میں اگر نبی کو موت کی حالات میں اور وفات کے وقت میں اگر کچھ تکلیف ہوئی ہے، آپ بیمار ہوئے، آپ کو تکلیف تھوڑی ہوئی، تو یہ صرف امت کے لیے نمونے کے طور پر میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ پریشانی میں اس کو خوشیاں محسوس ہوتی ہے، اور وہ اللہ پر جب یقین کرتا ہے کہتا ہے اللہ ٹھیک رکھا ہے۔ لہذا نبی کی موت اور ہم جیسے انسانوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام انسانوں سے الگ اور فرق کر کے پیدا کیا ہے۔
اسی لیے آپ کی موت، آپ کی وفات بھی کیا ہے؟ الگ حیثیت سے ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ عام لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، نبیوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر عام سب لوگوں سے پوچھا جاتا تو کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی بھی تیار نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ بہانے مارتے رہتے۔ اسی لیے اللہ نے عام لوگوں سے نبیوں کو فرق رکھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا جسم بھی عام لوگوں سے کے جسم سے اللہ نے الگ بنایا۔ عام لوگوں کے جسم میں مٹی لگی ہے اور آپ کے جسم میں اطہر میں مشک اور عنبر لگی ہے، تو فرق ہوا نا؟ فرق ہوا۔ آپ عام انسانوں کی مٹی زمین کی لگی ہے اور آپ کے جسم اطہر میں مٹی جو لگی تھی وہ جنت کی لگی تھی۔ تو جب عام زمین کی مٹی عام انسانوں کے لیے اللہ نے طے کیا تو کہاں ہے؟ سب کے حالات ایسی مٹی میں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو آپ کے جسم اطہر میں لگایا وہ مٹی کیا ہے؟ وہ مشک و عنبر جنت کی ہے۔ اسی لیے آپ کی قبر مبارک جنت میں بنی ہے۔ آپ کے جنت کیسے؟ اس لیے آپ نے فرمایا میری قبر اور میرا منبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو بات تو ثابت ہو گئی نا کہ آپ کی قبر کہاں ہے؟ جنت میں ہے، اور عام لوگوں کی قبر وہاں۔ تو آپ کی وفات بھی الگ، آپ کے جسم مبارک بھی عام لوگوں سے بھی الگ، اسی لیے ہمیشہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی، ہمیشہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی، آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ عام آدمی ہو تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، پسینہ نکلا، اگر صاف نہیں کیا اور غسل نہ کیا تو 2 دن کے بعد میں لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ عام آدمی جسم پر اگر پسینے نکل جائیں اور وہ صاف صفائی نہ کرے، مکھیاں آ کر کے بیٹھیں گی۔ عام آدمی جب چلتا ہے تو سایہ اس کا بن جاتا ہے زمین پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خصوصیت کہ آپ کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں بنتا تھا، نہیں بنتا تھا۔ اس لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گرمی کا جب زمانہ ہوتا تھا اور شدت کی دھوپ ہوتی تھی اور آپ جب زمین پر لیٹتے تھے اور آپ گرمی کے موقع پر گھر کے حجرے مبارک میں کبھی کبھی چادر ہٹا دیتے تھے جسم مبارک سے گرمی کی شدت کی بنیاد پر، پھر آپ کے جسم مبارک سے وہ پسینے نکلتے تھے، وہ پسینہ اتنا صاف دکھائی دیتا تھا تو میں جلدی سے شیشی لیتی تھی اور فوراً اس میں اس کو ڈال لیتی تھی اور اس کو استعمال خوشبو میں کرتی تھی۔ اسی لیے صحابہ فرماتے تھے کہ میرے آقا مدینے کے گلیوں میں جدھر بھی جاتے تھے معلوم ہو جاتا تھا لوگوں کے کہ ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ تو عام آدمی کے جسم میں خوشبو ہمیشہ نہیں آتی، اس کو ریڈی میڈ لگانا پڑتا ہے، لیکن نبی کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ تبھی تو جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر مدینے کے منافقین نے تہمت لگایا تھا تو آپ بڑے غمزدہ تھے، تو 3 لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے اور آپ نے ان سے رائے لی۔ پہلی رائے آپ نے حضرت علی سے لیا، علی تیری رائے اس میں کیا ہے؟ تو حضرت علی کیا خوبصورت بات کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک ہیں، آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اس لیے دیکھا تھا ایک موقع پر کہ آپ کی جوتی میں تھوڑی سی ناپاکی لگی ہوئی تھی کہیں سے، اور آپ اسی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو روک دیے مسجد میں داخل مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ کی جوتی میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کر لیجئے پھر اندر داخل ہوئیے۔ تو جس اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ میرے محبوب کی جوتی میں اتنی ناپاکی رہے، اس کو کوئی ناپاک بھی اللہ کبھی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے آپ اطمینان رہیے، حضرت عائشہ بھی پاک، آپ بھی پاک۔ آج کے رشتہ دار ایسا ہے، آج کے رشتہ دار تو 2 سے 4 5 اور ناپاکیوں کی بات کر دے گا،
لیکن نبی کے یہ رشتہ دار ہیں، داماد ہیں، لیکن کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو اور بڑی عجیب بات فرمائے، کہا کہ میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں یا رسول اللہ کہ جب آپ کبھی چلتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں اور سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے سائے بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جواب محدثین دیتے ہیں کہ اس لیے نبی کا سایہ زمین پر نہیں بنتا کہ آپ کے پیچھے لوگ صحابہ چلتے تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے نبی کی چھاؤں پر بھی کسی کا قدم پڑے۔ یہ احترام، یہ عزت اللہ کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ جس کے چھاؤ اور تصویر پر بھی اتنا خیال اللہ رکھتا ہو اور عرش والا اتنا ادب کرتا ہو، ادب سکھاتا ہو، وہ کبھی آپ کی زندگی اور آپ کی حیات میں آپ کو ناپاک بیوی دے ہی نہیں سکتا اللہ۔ اب باری آئی کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ تو بڑی عجیب و غریب رائے پیش کی۔ یا رسول اللہ میں کفر کے زمانے میں بھی آپ کو بڑی غور سے کبھی کبھی دیکھتا تھا، جب ایمان نہیں لایا تھا۔ ایمان لایا تو راتوں دن آپ کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ہم کبھی آپ کو گھر میں دیکھا، حجرے میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، میدان میں دیکھا، جہاد میں دیکھا، کھلے ہوئے آسمان میں بھی دیکھا، جہاں دیکھا خوب دیکھا، لیکن کبھی بھی آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی کو بیٹھتے نہیں میں نے دیکھا زندگی۔ عام لوگوں کے بدن پہ، کپڑے پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، کھانے پہ بیٹھ جاتی ہیں، بدن پر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی بھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا۔ تو جس رب مہربان عرش والا آپ کے ظاہری جسم مبارک کا، کپڑے کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ ایک مکھی بھی آ کر کے آپ پر نہیں بیٹھتی ہے، تو آپ کو اللہ کیسے ناپاک بیوی دے کر کے شریک حیات بنا دے گا؟ اس لیے اٹھیے اور چلیے اور عائشہ کو لے کر کے آئیے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عام آدمی کی طرح نبی کے جسم مبارک نہیں ہے، نمایاں ہے۔ آپ کی جسم مبارک میں جو مٹی لگی وہ مشک و عنبر لگی، کہاں کی لگی؟ جنت کی لگی۔ کہاں کی لگی؟ بولیے، جنت کی لگی۔ اور جس کی مٹی جہاں لگتی ہے وہیں اس کی قبر بھی بنتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد میں آپ کی قبر کہاں بنی؟ ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں علماء محدثین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ ریاض الجنہ نبی کی قبر کے ساتھ اس کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تو موت ہے سب کے، لیکن فرق ہے۔ کیا ہے؟ فرق ہے۔ نبیوں کی موت الگ ہے، پھر نبیوں میں نبی کی بھی موت الگ ہے۔ ہم سب کے آقا کی موت اور وفات بھی اعلیٰ ہے۔ یہ تو زندگی کی بات، انک میت وانہم میتون۔ آپ کی وفات ہے، آپ کو بھی موت ہے، اور لوگوں کی بھی موت ہے۔ یہاں جھگڑ لینے دیجئے، یہاں شکلیں بنا لینے دیجئے، یہاں الگ الگ دین پر جانے دیجئے، اپنی مرضی سے دین عبادت کر لینے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیجئے۔ آپ جتنا بتانا تھا بتا دیے، اب یہ آئیں گے میرے پاس، ان کے جھگڑے کا قصہ ہم حل کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں نا، ختم۔ عہدہ ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب، کیا بولے گا؟ میت پڑا ہوا ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا مفتی صاحب، کیا پڑا ہوا ہے؟ جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑے افسر صاحب، یا کیا کہے گا؟ ایک میت جا رہا ہے۔ بدل گیا نہیں؟ بدل گیا۔ موت سارے قصے کو ختم کر دیتی ہے، موت سارے عہدے کو ختم کر دیتی ہے، موت لین دین کو ختم کر دیتی ہے، موت دکان تجارت کو ختم کر دیتی ہے، موت رشتے سے الگ الگ کر دیتی ہے۔ لہذا موت ہے، سب کے ہے، لیکن سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اب موت کے بعد ایک مسئلہ اور، آپ کی وفات کے بعد بھی ایک مسئلہ جو بنیادی عقیدے سے تعلق، کیا نبی اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی ہے، حیات سے ہے یا؟ عام آدمی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب اس کی سزا جزا تب اس کی روح بھی آتی ہے، کبھی آرام تو روح آرام۔
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا 24 گھنٹے ہمیشہ کیا اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں؟ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ لہذا تمام کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، تابعین کا بھی یہ عقیدہ، فقہاء کا بھی یہ عقیدہ، بڑے بڑے محدثین کا بھی یہ عقیدہ، ہم سب غریب مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، باحیات ہیں۔ امت کے نام اعمال، امت کی خوشخبری، امت کے غم نبی کی خدمت میں کیا ہوتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ جو سامنے سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول بنفس نفیس سنتے ہیں اور دیکھ کر کے جواب دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ کر کے جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اپنے ملک کے ایک بڑے عالم دین جو 30-35 سال سے زیادہ وہاں وقت گزارے حدیث پڑھاتے ہوئے، ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حج کے زمانے میں ہوئی۔ بے قراری سے انہوں نے پوچھا، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمہ اللہ، پوچھے یا رسول اللہ آپ کے پاس ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ سب کا جواب دیتے ہیں؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں سب کا جواب دیتا ہوں، اس لیے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ کیا فرمائے؟ سلام کا جواب دینا چاہیے، سب کا دیتا ہوں، لیکن دینے میں ذرا ایک فرق ہے۔ جس کے چہرے پر میری سنت نظر آتی ہے تو دیکھ کر کے جواب دیتا ہوں، اور جس کے چہرے پر سنت نہیں تو چہرہ موڑ کر کے جواب دیتا ہوں۔ کتنے محروم القسمت ہے وہ شخص جو وہاں جا کر کے بھی موبائل پر تصویریں بناتا ہے اور اپنی شکل میں سنت نہیں لاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں کیا ہیں؟ حیات سے ہے، حیات سے ہے۔ آپ اپنے قبر مبارک میں اپنی امت کے احوال دیکھتے سنتے ہیں۔ جمعرات اور پیر کے دین کے بارے میں کہا گیا کہ امت کے بارے میں اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے، کون آپ پر درود پڑھا، کتنی سنت پر ادائیگی ہوئی، کیا ہے امت کے حال احوال، آپ سنتے ہیں تو غم بھی کرتے ہیں اور آپ کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب لوگ حاضری دیے ہیں تو آپ نے کبھی کبھی براہ راست آواز کے ساتھ جواب دیا ہے۔ ان میں ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم دین حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ تھے، جو وہاں حدیث پڑھاتے تھے، تقریباً 18 سال پڑھائے ہیں۔ وہ تہجد کے بعد جھاڑو لگاتے تھے، قبر مبارک کے اطراف میں خود سلام پڑھنے کے لیے جب آتے تھے تو مسجد کے سارے خدام ان کے ساتھ جاتے تھے۔ امیر مدینہ جو بڑا آدمی وہاں کا، اس نے شکایت کی لوگوں سے، ارے میں جب سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو کوئی نہیں آتے ہو، اور یہ اجمی عالم ایک ہے، اس کے پیچھے سب جاتے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں اس لیے جاتے کہ جب یہ سلام کرتے ہیں تو اندر سے نبی کی جواب ملتا ہے آواز سے، تو نبی کی آواز سننے کے لیے ہم لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں۔ وہ تھے نا بہت ہی مشہور شاعر، مشہور حمد ہے، بلغ العلا بکمالہ، پڑھے گانا سننے والے کیا گانے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، کتنا خوبصورت نبی کی شان میں پڑھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی جام اللہ جامی علیہ الرحمہ پڑھنے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، روک دیا گیا ان کو، مت لاؤ اس کو، اگر میرے قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر کے پڑھا تو بے ساختہ میرا ہاتھ مسافے کے لیے باہر نکل جائے گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بڑا پیارا، جس رات میں لکھیں اور تکیہ کے نیچے رکھ کر کے سو گئے، نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اے ملا جامی پڑھو ذرا وہ اشعار جو تکیے کے نیچے رکھے ہو، بہت اچھا ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ پڑھا کرو جوانوں، سیکھا کرو، نبی کی شان، نبی کی محبت سے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی بزرگوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ کیوں؟ یہ جنت ہے، کیا ہے؟ اور جنت میں مردہ نہیں جاتا ہے،
جنت میں مردے نہیں رہتے ہیں بلکہ کون رہتے ہیں؟ زندہ لوگ رہتے ہیں، اور نبی زندہ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ کہہ دیتے ہیں مر گیا قصہ ختم، وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ وہ نبی کی شان میں وہ لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو 4 سے 5واں نکلا ہے۔ وہ طبقہ کیا ہے؟ وہ پانچواں قسم کا ہے، وہ چاروں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو حنفی بن جائیں گے، بیوی کو چھو لیا تو شافعی بن جائیں گے۔ یہ لوگ ہیں وہ لوگ، مطلب سے مسائل، مطلب سے عمل۔ ان لوگوں کے عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے کہ جو مر گیا مسلمان مر گیا، اپنا درود نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر قبرستان جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیک یا حلل۔ کس کو سلام کر رہے ہو؟ کوئی زندہ تو ہے تبھی تو سلام کیا جا رہا ہے، ورنہ فضول اور شریعت فضول نہیں بتاتی ہے۔ پتہ چلا کہ قبروں میں لوگ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے مغفرت کی دعاؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو نبی تو اعلیٰ ہیں، نبی تو اعلیٰ ہیں، نبی تو افضل ہیں، اور نبی جنت میں ہیں، ریاض الجنہ میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ لہذا جب جنت میں ہے تو نبی باحیات ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا یہ عقیدہ اور کسی کا یہ کہنا تو گمراہی میں وہ توبہ کرے وہ، ورنہ کل سفارش ملنا مشکل ہو جائے گا، صفات رسول سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں، اللہ نے فیصلہ کھلا طور پر کر دیا، اے میرے محبوب زیادہ غمزدہ مت ہوئیے، آپ کی بھی وہ موت ہے، ان سب کی موت ہے، یہ سب آئیں گے مرنے کے بعد کہاں؟ میرے پاس آئیں گے، سارے کے جھگڑے ہم کر دیں گے، اس لیے لڑو نہیں، مسلک میں مت بٹیے، اختلافات مت کیجیے، کسی سے نئی اتفاقی کی زندگی مت گزاریے، مل جل کر کے رہیے، محبت سے رہیے، اور دین شریعت کی پابند بنیے۔ جو ہو رہا ہے ظالم کا بھی حساب ہوگا، مظلوم کے بھی حساب ہوں گے، اور اس کام کو موت ہی کام کرے گی۔ اس لیے کتنی آرزو کر لو، کتنی تمنائی کر لو، کتنے کیا کیا کر لیجئے، لیکن موت جب آتی ہے سارا سسٹم دنیا کا روک کر کے کیا ہے رواں دواں ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ کی بھی وفات ہے اور دوسروں کی بھی موت ہے، اور موت کے بعد سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، زیادہ غم زدہ مت ہوئیے دنیا کے معاملہ میں کہ وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا۔ مرنا سب کو ہے، ظالم بھی مرے گا، مظلوم بھی جائیں گے، اللہ کے سامنے سب کا حساب ہوگا۔ اور موت ایک ایسی اٹل چیز ہے کہ دنیا میں اس کا انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ باقی قرآن کا انکار کرنے والے موجود ہیں، ملیں گے آپ کو، ایک نہیں سینکڑوں ملیں گے۔ نبی کی نبوت کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں ملیں گے۔ اللہ کی خدا کی خدائی کے بھی منکر لوگ ہیں، کروڑوں میں لوگ ملیں گے۔ لیکن سب سے پوچھو مرنا؟ ہاں مرنا ہے۔ کیوں بھائی اس میں اختلاف کیوں؟ اس لیے موت اور پیدائش اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، جانتا تھا یہ بدماش بنیں گے بعد میں جا کر کے، اس لیے موت انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کتنی تدبیر کر لیجئے، موت آنے کے وقت میں آ ہی جائے گی۔ اور وہ قصہ تو بڑا مشہور سناتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مسلمان کم ظرف انسان 2 کتے لے کر کے پہنچا ملنے کے لیے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی مسلمان اور کتا رکھتے ہو؟ کہا کہ اس میں بہت فائدہ ہے حضرت، شاید آپ کو یہ فائدہ معلوم نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتب تھے وقت کے، انہی کے فتویٰ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، تاریخ پڑھیے۔ انہوں نے پہلا فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں سے لڑائی جہاد بالکل مسلمانوں پر فرض ہے۔ انہی کے فتوے سے سارے علماء میدان میں نکلے، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ بڑے محدث تھے۔ کیوں کتا رکھا؟ بہت فوائد ہے اس میں، آج بات پوچھو، کتا لے کے ٹہلنے والوں سے اتنے فائدے بتا دیں گے، انسان میں اتنا فائدہ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ کیا فائدہ ہے بتاؤ، ہم بھی سنیں گے، تاکہ سنا ہے آپ ہی لوگوں سے حدیث میں جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، اور جب میرے پاس ہر وقت کتا رہے گا تو موت تو فرشتہ نہیں آئے گا، تو میں کبھی بھی نہیں مروں گا۔ دیکھ کتنا چالاک،
تدبیر۔ حضرت مسکرائے کہا کہ میاں تجھے خبر نہیں ہے کتے کی بھی موت ہے، اس کے لیے الگ ایک فرشتہ ہے۔ کون ہے؟ اس کی بھی روح نکالنے والا فرشتہ ہے۔ جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا اس کے ساتھی کا بھی روح وہی نکالے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ وہ اس لیے کتے بھی تو مرتے ہیں، اس کی بھی روح نکلتی ہے، تو کیوں میرے کتے نکالنے والا مرنے والا وہ فرشتہ میری روح نکالے گا؟ کہ آج سمجھ میں آ گئی۔ کہیں نہیں سمجھ میں آ گئی تو ہم جیسے عالموں سے سمجھا دوں گا کہ موت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ اسی لیے سمجھا دیے، کہا کہ وہ پتہ چلا کہ موت اٹل ہے، کتنی بھی تدبیر کر لی جائے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا 23ویں جز کی یہ آخری آیت اس طرف بتا رہی ہے کہ لوگوں یہ دنیا بھی فانی ہے اور تم کو بھی آنا ہے۔ اگر آنے جانے کے سلسلہ نہیں ہوتا اور موت کے نظام سے نہیں ہوتا تو میں اپنے سب سے لاڈلے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی شکل سے نہیں بلایا ہوتا، اس لیے بلایا تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ جب نبی کو موت کا سامنا کرنا پڑا تو امتی کو لاکھ درجے کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری بات ہے نبی سے محبت کیجیے، ہر پیر اور جمعرات کو خاص کر کے درود کا اہتمام کیجیے تاکہ ہمارے اور آپ کا نام کا نذرانِ عقیدت رسول اللہ کی خدمت میں فرشتے جب پیش کریں گے تو نبی کو ذرا خوشی ہوگی۔ خوشی دیجیے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آرام سے پانی پینے کا موقع ملے گا، شفاعت اور سفارش کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم سب کو یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اللہ آپ کو